حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت امام عشق و محبت اشعار حافظ القاری امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے درود پاک کی فضیلت نقل فرمائی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، حدیث پاک لکھتے ہیں، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے میرے مزار پرانوار پہ ایک فرشتے کو مقرر کیا ہے، فَإِذَا صَلَّى عَلَيَّ رَجُلٌ مِّنْ أُمَّتِي، جب میرا کوئی امتی مجھ پہ درود پڑھتا ہے، قَالَ لِي الْمَلَكُ، وہ فرشتہ مجھے کہتا ہے، یا محمد، کیا کہتا ہے؟ ہمارے نظریے کے مطابق سرکار کو نام سے ندا دینا ناجائز ہے، لیکن اگر تعریف یوں کرنی ہو کہ وہ ذات جس کی صرف تعریف ہی تعریف ہو، حمدن کثیرا کثیرا حمدن بعد حمد، جس ذات کی تعریف ہی تعریف ہو، حمد ہی حمد ہو، جب اس ذات کو پکاریں گے تو کیا کہیں گے؟ محمد کہیں گے۔ جہاں جا کے تعریف کی بھی تعریف ختم ہو جائے، پھر وہاں لفظ آتا ہے محمد۔ اور معرفہ اس میں محمد ایک کتاب ہے، اس میں انہوں نے بڑی پیاری بات لکھی۔ انہوں نے کہا جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف اشارہ کیا، کائنات کچھ نہیں بنی، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تھی اور مصطفیٰ کا نور تھا۔ حضور فرماتے ہیں جب اللہ مجھے پکارتا تھا میں محمد ہو جاتا تھا، جب میں اللہ کو پکارتا تھا میں احمد ہوتا تھا۔ احمد کا مطلب ہوتا ہے جو سب سے زیادہ خدا کی تعریف کرے، اور محمد کا مطلب ہوتا ہے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ یا محمد، فرشتہ کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد، ان فلان ابن فلان، آپ کا فلاں امتی ہے، یصلی علیہ بہذه الساعة، اس نے اس وقت آپ کی ذات پہ درود پڑھا ہے، اس وقت آپ کی ذات پہ درود پڑھا ہے۔ اور جو اگلی بات اب اعلیٰ حضرت نے اس پہ جو تبصرہ فرمایا، وہ تبصرہ پڑھ کے اور وہ بیان کرنے کے لیے میں وہ الفاظ اور اعلیٰ حضرت کا وہ مقام اور اس انتہا اور عظمت کی بلندیوں کو تو نہیں چھو سکتا، لیکن اپنے چند پھوٹے پھوٹے لفظوں میں آپ تک وہ بات پہنچانا چاہتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نیچے لکھتے ہیں، جامی تحت در آرزو اے بازو اے صاحب ناظری، اے میرے مصطفیٰ کے مزار پہ مقرر فرشتے، میں اپنی جان دے دوں گا، میں اپنی جان دے دوں گا کہ تو حضور کی بارگاہ میں میرے باپ کا نام پیش کرے، ایک بار اور پیش کر، میں اس کے بدلے میں احمد رضا، اس کے بدلے میں اپنی جان نشاور کر دے گا۔ حضور کی ذات پہ درود پڑھو، جانی تہم
تھوڑی دیر بس بیٹھ جائیں، پھر بیان ختم ہو کر چہل قدمی شروع کر دیں۔ اعلیٰ حضرت نے ایک جملہ یاد کر دیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عشق رسول ایمان ہے۔ کیا ہے؟ عشق رسول ایمان ہے، ایمان کی جان ہے، جان کا چین ہے، چین کا سامان ہے۔ کیا جملہ ہے؟ عشق رسول ایمان ہے، ایمان کی جان ہے، جان کا چین ہے، چین کا سامان ہے۔ اس جملے میں تقریر کروں تو 2 گھنٹے تقریر ہو سکتی ہے، لیکن اعلیٰ حضرت کے مختلف پہلوؤں کو چھیڑنا ہے تو ٹائم پورا ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ خادم خاص، آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ خاص غلام جن کی ڈیوٹی سرکار نے اپنی عظمت کو بیان کرنے کے لیے لگائی، اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہر دور میں کوئی نہ کوئی آپ کو مقرر میں بیان کرنا ہے، کوئی ہلا بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کرنے کے لیے یہ محفل کے آداب کا خلاف ہے۔ صحابہ کی باتیں ہم صرف لوگوں کو سنانے کے لیے حضور کی محفل میں بیٹھتے تھے، جیسے اوپر پرندے بیٹھے ہوتے تھے، اپنے لیے کچھ بھی نہیں، تو ایسے نہیں کرتے۔ میں آپ کو پتہ ہے، میں ویسے طالب علم آدمی ہوں، سبق یاد کیا ہوتا بھول جاتا ہے، اب آگے پیچھے ہوتے وہ سارا میرا سبق بھول جاتا ہے، پھر آگے میں کیا کروں گا؟ تو سبق مجھے پورا سنا لینے دیا کرے، پھر آپ آپس میں تکرار شروع کر دیں جو سبق میرا سنی، سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ کو پتہ ہے طالب علم کی عادت کیا ہوتی ہے، وہ آگے پیچھے ہوتا ہے تو سبق بھول جاتا ہے سارا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ڈیوٹی لگتی ہے، پھر ڈیوٹی کس جہت پہ جا کے کس طرح آپ نبھاتے ہیں، یہ شعر تو اعلیٰ حضرت نے لکھا تھا سرکار کی بارگاہ میں، لیکن جو سرکار کی بارگاہ میں بیان کیا جاتا ہے حضور اس کو حصہ بھی عطا کرتے ہیں۔ آپ نے کہا تھا تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں، پھر در بدر کو یوں کھاٹ پھرتے ہیں۔ جب دعوت اسلامی شروع ہوئی، دعوت اسلامی کی کوئی بات ہو، امیر اہل سنت بار بار فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت پہ آنکھیں بند ہیں۔ اب سمجھ آتی ہے کہ اعلیٰ حضرت پہ آنکھیں کیوں بند ہیں، کیسے کیسے لوگ کہاں کہاں چلے گئے، لیکن جس کے ہاتھ میں دامن اعلیٰ حضرت تھا وہ آج بھی مدینے کے رستے پہ ہے، وہ قیامت تک مدینے کے رستے پہ رہے گا، اس لیے کہ ہم نے اعلیٰ حضرت کے دامن کو پکڑا ہے، انہوں نے غوث پاک سے ملایا ہے، غوث پاک حضرت علی کی بارگاہ میں چھوڑ کے آئے ہیں، حضرت علی نے جا کے مصطفیٰ کے قدموں میں ڈال دیا، تو تیرے در سے یار پھرتے ہیں۔ اور پھر ہر جو بھی پیچھے جتنے بھی ادوار گزرے، ہر دور میں کوئی نہ کوئی شخصیت ایمان کی علامت ہے، ایمان کی علامت ہوتی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھیں، حضرت عمر کو دیکھیں، حضرت عثمان کو دیکھیں، حضرت علی کو دیکھیں، پھر اب آگے چلے امام حسین کو دیکھیں، امام محمد بن حنبل کو دیکھیں، امام شافعی کو دیکھیں، امام اعظم ابو حنیفہ کو دیکھیں، مجدد الفسانی کو دیکھیں، پھر آپ شاہ مجدد الفسانی، ان کے بعد اعلیٰ حضرت کا دور آتا ہے، اعلیٰ حضرت کو دیکھیں، کیسا کیسا ایمان کا دور، ایمان کی علامتیں، اپنی طرف سے نہیں کہتا، اپنی طرف سے نہیں۔ تحقیقات شریف الرحمن جدی صاحب کی کتاب، اس کے اندر سید محمد مغربی رحمت اللہ علیہ کی بات لکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کوئی بھی بندہ جب مدینے آتا ہے، نسألہ عن شیخ احمد رضا خان، ہم اس سے احمد رضا خان کے بارے میں پوچھتے ہیں، فَإِنْ مَدَحَهُ، اگر وہ احمد رضا خان کی تعریف کر دیتا ہے، عَلِمْنَا أَنَّهُ مِنْ
तवागीत अकबर में एक ताबूत है, उसने कान भर किए शरीफ मक्का के कि ये जो हिंद से आलिम आया है ये सरकार के इल्म को अल्लाह के इल्म के बराबर कहता है। उसने कहा वो कौन है? उसने कहा वो दो वस्फों से मशहूर है, एक वो आशिक़ रसूल है, दूसरा उसने किताबें बहुत लिखी है। शरीफ मक्का कहने लगा मैं उसको अपने दरबार में बुलाने की जसारत नहीं कर सकता, मुसन्निफ़ कुतुब कसीरा है और आशिक़ रसूल है, मैं उनको अपने दरबार में नहीं बुलाऊंगा, बल्कि मैं सवाल लिख देता हूँ, वो इसका जवाब दे देंगे। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत की बारगाह में सवाल चले गए, आपको जिगर की तकलीफ की वजह से बुखार था, आला हज़रत के पास लाइब्रेरी भी नहीं, किताबें भी नहीं, आपने कहा मैं तो हज करने आया हूँ, अब मदीने की हाज़िरी है, अब हुजूर के दरबार में जाना है, आप ये सवाल मुझे बरेली भेज दीजिएगा, मैं वहां से जवाब दूंगा। उन्होंने इसरार किया नहीं, अभी जवाब चाहिए, अभी सवाल आए हैं। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने जवाब लिखा, 7 घंटों के अंदर पूरी किताब लिख दी जिसका नाम है दौलतुल मक्किया बिल माततिल गैबिया। 7 घंटे में, 1.5 घंटे में फिर उसके ऊपर नजर सानी फरमाई, 8.5 घंटे में वो किताब तैयार हो गई। वो किताब, ये बात आप सुन चुके तो मैं जहां लेकर जाना चाह रहा हूं आपको, ये किताब जब शरीफ मक्का के पास पेश की गई, जब वो सुनता जा रहा था किताब, तो फिर साथ साथ ये कहता जा रहा था वल्लाहु योती व हाउला यमनाउन, वो कह रहा था कि अल्लाह दे रहा है, ये दरमियान में रुकावट बन रहे हैं, अल्लाह तो दे रहा है, महबूब ले रहा है, ये दरमियान में क्या कर रहे हैं, सुन रहा है। जिन्होंने शिकायत लगाई थी वो रातों रात राह फरार इख्तियार कर गए। अब आला हज़रत को किताब ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह अलैह को देंगे कि ये किताब आप इसके ऊपर तकरीज़ें लिखवाएं, फिर मुझे आप बरेली भी भेज दीजिएगा। आपको किताब तकरीर लिखवाने के लिए जिसके पास जाते हैं वो आगे से कहते हैं कितने महीनों में लिखी? ज़ियाउद्दीन मदनी कहते हैं 8.5 घंटों में। वो कहते हैं हिंदी आलिम, अरबी जुबान का माहिर नहीं, जबान मात्री कोई और, अरबी में 8.5 घंटे में किताब लिख ली, समझ में नहीं आता है, सारे यही सवाल करते। ज़ियाउद्दीन मदनी कहते हैं मैं मदीने से सीधा बरेली आया, आला हज़रत से अर्ज़ किया हुजूर कोई मानने के लिए तैयार नहीं है, आप जरा रात से पर्दा तो उठाएं, आखिर मुआजरा क्या है, आखिर वजह क्या है, कोई मानने के लिए तैयार नहीं। अब आला हज़रत ने फरमाया मसला ये है, जब मुझसे सवाल किए गए मैं बीमार भी था, फिर जवाब लिखने के लिए तैयार हुआ, उठा, मैंने वुज़ू किया, आबे ज़मज़म पिया, काबे का तवाफ किया, बाबे काबा के सामने बैठ गया। जब सामने बैठा फिर मैंने हुजूर को से पाक की बारगाह में, अपने महबूब करीम की बारगाह में फरियाद की, तो मैंने आंखें उठाई तो क्या देखता हूँ, मेरी आंखों से पर्दे हट चुके और हुजूर खुद सामने जलवागर हो चुके हैं। एक तरफ हजरत अली है, एक तरफ वो से पाक हैं। कहते हैं खुद से थोड़ी लिखी है, हुजूर फरमाते जा रहे थे अहमद रजा लिखता चला जा रहा था, इसीलिए तो कह दिया फरियाद उम्मती जो करे हाल ज़ाल में मुमकिन नहीं कि खैरुल बशर को खबर न हो। या हजरत अजीमुल बरकत इस तरह कलम उठाते हैं। फिर उसने अकीदा क्या बयान किया, अकीदा क्या लिखा, जिसका आज तक कोई जवाब नहीं दे सका। आला हज़रत फरमाते हैं सरकार के इल्म का और अल्लाह के इल्म का कोई मुकाबला नहीं, पूरी मखलूक का इल्म
ہم کرتے ہیں ہر بات میں اعلیٰ حضرت کو بیان کرنے کے لیے جگہ جگہ اعلیٰ حضرت کا نام ہونا چاہیے، ہر بات میں اعلیٰ حضرت کا نام ہونا چاہیے، ہر کام میں اعلیٰ حضرت کا نام ہونا چاہیے، ہر سوال کے جواب میں فتاوی رضوی آنا چاہیے۔ لیکن پڑھیں گے تو تب نا بہت سے ہوں گے فتاوی رضوی کا نام ہی نہیں پتا ہوگا، جس کو پتا فتاوی رضویہ، فتاوی رضویہ، العطایہ النبویہ، آگے العطایہ النبویہ، پھر فتاوی رضویہ، تو پورا نام اعلیٰ حضرت کے فتاوی آنا چاہیے، کتابیں پتہ ہونا چاہیے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی سیرت پتہ ہونا چاہیے۔ ایک بات آپ کو، اصل میں وہ بہت سارے مسائل بھی ہوتے ہیں، بالکل آگے بات بھی ہو سکتی ہے۔ ایک بات جو حیات اعلیٰ حضرت میں لکھی ہے، بڑی دلچسپ، حیات اعلیٰ حضرت، اس کے اندر لکھا ہے کہ ایک بد مذہب وہ رات کو سویا، دیکھا کہ وہ ایک دریا کے کنارے کھڑا ہے اور پار جانے کے لیے اس کے پاس کوئی سواری نہیں، بھائی وہاں کشتی موجود ہے، کس پہ جائے؟ پار جانا ہے اس نے، دریا پار کیسے کرے؟ اس نے دیکھا کہ خشکی کی طرف سے دو گھوڑ سوار آ رہے ہیں، پاس آئے تو ایک نے دوسرے سے کہا اس کو نہیں بٹھانا، یہ ناپاک ہے، اس کو نہیں بٹھانا، یہ ناپاک ہے۔ یہ کہہ کہ وہ دونوں نے اپنے گھوڑے دریا پہ ڈالے چلے گئے۔ یہ اٹھا، غسل کیا کہ میں ناپاک کیسے ہے؟ پھر سویا، پھر جب سویا یہی خواب آیا، اس کو نہیں بٹھانا، یہ ناپاک ہے۔ تیسری رات پھر یہ خواب آیا، کیا دیکھتا ہے؟ جنگل ہے، ایک کمرے سے بڑا نور نکل رہا ہے، وہ ایک اس نور والے جو کمرہ ہے اس کے پاس گیا، دروازے کے پاس پہنچا، دربان نے روک دی، کہا پرچی دکھاؤ، اندر جانے کے لیے پرچی ہے، اجازت نامہ ہے۔ اس نے کہا پرچی نہیں، اجازت نامہ نہیں۔ اس نے کہا اجازت نامے کے بغیر تو جانے کی اجازت نہیں۔ انہوں نے کہا اندر تو نور نکل رہا ہے، یہ کیا ہے؟ کہا اندر سرکار دو عالم نور والی سرکار جلوہ گر ہے۔ کہا ان سے اجازت لے، ان کا امتی ہوں، وہی اجازت دے میں اندر آؤں گا۔ وہ دربان نے کہا میں پوچھ کے آتا ہوں۔ اندر گیا، پوچھا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے کہو وہ ناپاک ہے، پاک ہو گیا ہے، وہ ناپاک ہے، پاک ہو گیا ہے۔ وہ آیا، پیغام دیا، اس نے کہا یہ کیا وجہ ہے، میں جسم پاک، کپڑے پاک، ناپاک کیسے ہو؟ وہ پھر اندر گئے، دربان پوچھا، انہوں نے کہا اس کو بولو سیدھا بریلی چلا جائے، بریلی چلا جائے، احمد رضا خان اسے پاک بھی کرے گا، ہمارے پاس آنے کا اجازت نامہ بھی دے دے۔ وہ بیدار ہوا، سیدھا بریلی پہنچا، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں سارا خواب سنایا۔ ان کو مسئلہ ہے کیا؟ یہ جو ادھر بیٹھے ہوئے ساتھی، اعلیٰ حضرت کو سارا خواب سنا دیا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت خواب سن کے فرمانے لگے کہ تمہارا عقیدہ ناپاک تھا، عقیدہ حضور کے غلاموں والا کرو، پاک ہو جاؤ گے، عقیدہ صحیح ہو گیا۔ اب کہا وہ تو اجازت نامہ بھی ہے اندر جانے کا، وہ کہاں سے ملے گا؟ اعلیٰ حضرت نے شجرہ قادریہ، جسے ہم شجرہ عطاریہ قادریہ رضویہ کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے نکال کے دیا، کہا یہ شجرہ ہے جو حضور کی بارگاہ میں جانے کا اجازت نامہ
یہ لے جاؤ حضور کی بارگاہ میں تمہاری حاضری بھی ہو جائے گی اور تم پاک بھی ہو چکے۔ یہ اعلیٰ حضرت ہے، یہ اعلیٰ حضرت ہے۔ آج دیکھیں آج کے دور میں اتنے فرقے ہیں، ہر بندہ قرآن حدیث، کسی نے ایک چیز کو پکڑ لیا دوسری کو چھوڑ دیا، کسی نے چلے مولانا روم کی زبان سمجھاؤں گا، جب بالکل بجلی نہیں تھی، غربت کا دور تھا، لوگوں کے پاس بہت کم لوگوں امیر سمجھے جاتے تھے جن کے گھروں میں دیا ہوتا تھا، لالٹین ہوتی تھی۔ اس گاؤں کے اندر ہاتھی آ گیا، تو گاؤں کا سردار تھا، اس نے کہا کہ پتہ کر کے کیا آیا ہے، اب اندھیرا گپتا کسی کو کیا پتہ چلے کیا ہے۔ کوئی آیا ہاتھ لگایا، اس کی سونڈ پہ ہاتھ لگا، اس نے کہا شاید یہ کوئی رسی ہے بھائی، کوئی بڑا رسہ ہے، آگے اس نے وہ خبر دے دی، دوسرے کو بھیجا، اس نے اس کی ٹانگ کو پکڑا، اس نے کہا لگتا تو پتھر ہے، اس نے آ کے وہ بتا دیا، کسی کو دم پہ ہاتھ لگی اس نے وہ بتا دیا، کسی کو اس پہ وہ دانتوں پہ ہاتھ لگا اس نے وہ بتا دیا کہ وہ خنجر نما کوئی چیز ہے۔ پھر ایک بندہ وہ بھیجا جس کے ہاتھ میں لالٹین تھا، دیا تھا، روشنی تھی، اس نے آ کے دیکھ کے کہا نہ یہ رسہ ہے، نہ یہ کوئی پلر ہے، نہ یہ کوئی خنجر ہے، نہ یہ کوئی اور چیز ہے، یہ تو ہاتھی ہے۔ اب انہوں نے اپنا نتیجہ نکالا، اس اتاری فقیر نے اپنا نتیجہ نکالا۔ میں نے کہا بات یہ ہے کہ جن کے ہاتھ میں اس کے رسول کا چراغ نہیں تھا، جنہوں نے سب کچھ اس کے رسول کے بغیر پڑھا تھا، جنہوں نے قرآن بھی پڑھا تو حضور کی شان کم کرنے کے لیے، جنہوں نے حدیث بھی پڑھی تو حضور کی شان گھٹانے کے لیے، جنہوں نے نبی کے فرامین کو بھی پڑھا تو حضور کی شان کم کرنے کے لیے، کسی نے کہا ان کو یہ بھی نہیں پتا، دیوار پیچھے کا نہیں پتا، ان کو تو کل کی خبر نہیں ہے، ان کو مختار کل نہیں ہے، وہ سلطنت کل پہ ان کا کوئی اختیار نہیں ہے، کسی نے کیا کہہ دیا۔ لیکن جس کے ہاتھ میں مصطفیٰ کے عشق کا چراغ تھا وہ احمد رضا مولا، امامت کل، امارت کل، سیادت کل، حکومت کل، ولایت کل، خدا کے یہاں تمہارے عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، رہبر شریعت، رہبر شریعت، علم و حکمت، علم و حکمت۔ بس اب نعرہ لگانا ہے ایسے نہیں، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے اعلیٰ حضرت کے پیش کریے، صحیح ہے، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے سمجھ رہے ہیں، مسئلے کا جزیہ نہیں مل رہا ہے، ارشاد فرمائیے، آپ نے اس ٹائم فرمایا تھا فلاں کتاب اٹھاؤ، فلاں صفحہ نمبر اٹھاؤ، فلاں سطر میں یہ جزیہ تمہیں مل جائے گا۔ ذرا پھر بلند آواز سے عشق و محبت، 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 فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت۔ آخر میں بات یہی ہے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں کہ اے میرے امام جس ہم تاجر کو سکے بٹھا دیے ہیں، صلو